مصرے سب سے پہلے، چونکہ ابھی جو حالات حاضرہ ہیں مشرق وسطیٰ کی طرف، فلسطین کی طرف، تو بہت لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، مانگ رہے ہیں، ان کا طریقہ ہے مانگنے کا، مگر اپنی فکر کچھ اس سے الگ ہے. تو اس پہ ایک شعر میں رہا: بہت ستایا ہے تم نے نبی کی بیٹی کو، بہت ستایا ہے، بہت ستایا ہے تم نے نبی کی بیٹی کو، تمہارے خیر کی آصف دعائیں کیوں مانگے، تمہارے خیر کی آصف دعائیں کیوں مانگے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. اور اس کے پہلے کچھ شعرا وکالت پہ پڑھ لیتے ہیں. وکالت مت، دشمن زہرا کی وکالت مت کیجیے. تو میرا بھی پرانا شعر دل چاہا کہ پڑھ لیں. تو للہ اس طرح کی صحافت نہ کیجیے، للہ اس طرح کی صحافت نہ کیجیے، منبر پہ جا کے اتنی سخاوت نہ کیجیے، منبر پہ جا کے اتنی سخاوت نہ کیجیے. مجروح ہو رہی ہے عدالت زمین پر، مجروح ہو رہی ہے عدالت زمین پر، زہرا کے دشمنوں کی وکالت نہ کیجیے، زہرا کے دشمنوں کی وکالت نہ کیجیے. اور ایک 4 مصرع تھا میرا گزشتہ سال کا، جو میں نے لکھا تھا، مگر اسی شعر کو مصرع کو میں آج پھر تردید کرتا ہوں. اس کی جگہ پہ میں نے اس کے جواب میں لکھا ہے. تو پہلے وہ والا پڑھ دوں. نہیں تھا کچھ بھی نبی کے نزول سے پہلے، نہیں تھا کچھ بھی نبی کے نزول سے پہلے، بس ایک ذات تھی تیری رسول سے پہلے، بس ایک ذات تھی تیری رسول سے پہلے. تو پھر بتا مجھے اے خالق بطول ذرا، تو پھر بتا مجھے اے خالق بطول ذرا، چھپا ہوا تھا کہاں تو بطول سے پہلے، چھپا ہوا تھا کہاں تو بطول سے پہلے. اب دیکھیے کہاں چھپا ہوا تھا، وہ کہاں کہاں جا رہا ہے. خدا میں بتاؤں گا آپ کو. لوگ کہتے ہیں خدا کہاں ہے، خدا میں بتاؤں گا خدا کہاں ہے. جب فاطمہ حجاب ہے پروردگار کا، جب فاطمہ حجاب ہے پروردگار کا، پھر مسئلہ ہے کیا کہ کہاں پر ہے کبریا، پھر مسئلہ ہے کیا، پھر مسئلہ ہے کیا کہ کہاں پر ہے کبریا. جب فاطمہ حجاب ہے خدا یہاں بھی بیٹھا ہوا ہے. جب فاطمہ حجاب ہے پروردگار کا، پھر مسئلہ ہے کیا کہ کہاں پر ہے کبریا. یہ بات دو جہاں میں من الشمس ہے عیاں، یہ بات دو جہاں میں من الشمس ہے عیاں، ہے جس جگہ بطول وہاں پر ہے کبریا، ہے جس جگہ بطول وہاں پر ہے کبریا. اور چند اشعار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں: اس جگہ بھی رحمتوں کا سلسلہ ہو جائے گا، اس جگہ بھی رحمتوں کا سلسلہ ہو جائے گا، جس جگہ زہرا کے حق کا تذکرہ ہو جائے گا، جس جگہ زہرا کے حق کا تذکرہ ہو جائے گا. اور کر تبرہ قاتلان فاطمہ زہرا پہ تو، روز محشر تیرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، روز محشر تیرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. اب بد نصیبی دیکھیے بخن لکا کہنے کے بعد، کون کہہ سکتا تھا یہ لعنت زدہ ہو جائے گا. بد نصیبی دیکھیے بخن لکا کہنے کے بعد، کون کہہ سکتا تھا یہ لعنت زدہ ہو جائے گا. اور چھوڑ دے بغض علی و فاطمہ انسان گر، مرتبے میں آسمانوں سے سوا ہو جائے گا، مرتبے میں آسمانوں سے سوا ہو جائے گا. اور فخر مریم فاطمہ زہرا کو گر جو مان لے، فخر مریم فاطمہ زہرا کو گر جو مان لے، یہ فلسطین ساری دنیا سے جدا ہو جائے گا، یہ فلسطین ساری دنیا سے جدا ہو جائے گا. اور یہ دیکھیے شعر مجھے بہت پسند ہے، شاید آپ لوگوں کو بھی پسند آ جائے. کیجئے رائج کہانی اے جناب سیدہ، ہر گھر میں کہانی رائج. کیجئے رائج کہانی اے جناب سیدہ، رونقیں لوٹیں گی
حل سب مسئلہ ہو جائے گا. رونقیں لوٹیں گی، حل سب مسئلہ ہو جائے گا. اور بہت سے جو مفتی ہمارے مولوی ہیں اپنے قوم کے، تابوت رکھ دیجئے، نماز پڑھ لیجئے پہلے. بھائی مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں نماز کا عادی ہوں، میں بھی پنج گانا پڑھتا ہوں، مگر جہاں پہ تابوت اٹھتا ہے تابوت چھوڑ کے رکھ کے میں پڑھ لوں، یہ میں نہیں کر سکتا. کھلے عام اعلان ہے میرا. تو مفتی محراب بھی ڈھونڈے گا پھر اشک عزا، مفتی محراب بھی ڈھونڈے گا پھر اشک عزا. فاطمہ زہرا کا وعدہ جب ادا ہو جائے گا، فاطمہ زہرا کا وعدہ جب ادا ہو جائے گا. اب مطمئن کیوں کر رہے نا شاہ کے غمخوار، اب مطمئن کیوں کر رہے نا شاہ کے غمخوار. اب فاطمہ نے جو زبان سے کہہ دیا ہو جائے گا، فاطمہ نے جو زبان سے کہہ دیا ہو جائے گا. مطمئن کیوں کر رہے نا شاہ کے غمخوار، اب فاطمہ نے جو زبان سے کہہ دیا ہو جائے گا. اور دشمنی تو دور الفت بھی دھری رہ جائے گی، دشمنی تو دور الفت بھی دھری رہ جائے گی. دل میں بی بی کے لیے گر وسوسہ ہو جائے گا، دل میں بی بی کے لیے گر وسوسہ ہو جائے گا. عشق اہل بیت میں آصف یہ ہوگا معجزہ، عشق اہل بیت میں آصف یہ ہوگا معجزہ. اس سے اس دنیا میں ہی راضی خدا ہو جائے گا، اس سے اس دنیا میں ہی راضی خدا ہو جائے گا. بس ایک مصرع ہے، دو مصرے ہیں، مطلب کہ چار، ایک قطع ہے وہ میں ثواباً پڑھ لوں. میں نے خدا سبتے پیمبر کا یہ دسترخوان ہے، خلق میں افضل تونگر کا یہ دسترخوان ہے. روٹیاں رضوان لے جائے جہاں سے فخریہ، فاطمہ زہرا کے دلبر کا یہ دسترخوان ہے. غاصب اول کے مرنے کی خوشی میں تھا بچھا، غاصب اول کی مرنے کی خوشی میں تھا بچھا. ہاں مگر منسوب یہ شبر کا دسترخوان ہے. دیگر نعرے صلوات. درود پڑھیں محمد والے محمد پہ. مطلب دیکھیں، مباہلہ اگر ذہن میں ہو تو سماعت فرمائے. مطلب کہ قرآن سے ملی ہے نہ پیمبر سے ملی ہے، قرآن سے ملی ہے نہ پیمبر سے ملی ہے. اس دین کو اما مادر سرور سے ملی ہے. قرآن سے ملی ہے نہ پیمبر سے ملی ہے. اس دین کو اما مادر سرور سے ملی ہے. بہت دھیمے دھیمے پڑھیں گے، آپ غور کریں کہ یہ دیکھیں کہ ہے آیت تطہیر بھی اس بات کی شاہد، ہے آیت تطہیر بھی اس بات کی شاہد. احمد کو شفا زہرا کی چادر سے ملی ہے، احمد کو شفا زہرا کی چادر سے ملی ہے، احمد کو شفا زہرا کی چادر سے ملی ہے. اور دو مصرے اور دیکھیں کہ واعظ تجھے تاروں پہ بڑا ناز ہے، واعظ تجھے تاروں پہ بڑا ناز ہے، لیکن تاروں کو بلندی بھی اسی در سے ملی ہے. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. واعظ تجھے تاروں پہ بڑا ناز ہے، لیکن تاروں کو بلندی بھی اسی در سے ملی ہے. اور یہ دیکھیں شعر کہ دنیا کہاں واقف تھی سخاوت کے چلن سے، دنیا کہاں واقف تھی سخاوت کے چلن سے. ارے تہذیب سخاوت تیرے شوہر سے ملی ہے، تہذیب سخاوت، تہذیب سخاوت. دنیا کہاں واقف تھی سخاوت کے چلن سے، تہذیب سخاوت تیرے شوہر سے ملی ہے. اور یہ دیکھیں کہ واعظ جسے آسان سمجھتا ہے نہیں ہے،
واعظ جسے آسان سمجھتا ہے نہیں ہے، یہ الفت شبیر مقدر سے ملی ہے، یہ الفت شبیر، یہ الفت شبیر، واعظ جسے آسان سمجھتا ہے نہیں ہے، یہ الفت شبیر مقدر سے ملی ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ عطرت کبھی قرآن سے جدا ہو نہیں سکتی، عطرت کبھی قرآن سے جدا ہو نہیں سکتی، حق بات ہے سرور کے کٹے سر سے ملی ہے، حق بات ہے سرور کے کٹے سر سے ملی ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ حیدر کا زچا خانہ مٹانا نہیں آسان، حیدر کا زچا خانہ مٹانا نہیں آسان، مٹانا نہیں آسان، حیدر کا آخری آدمی تک حیدر کا زچا خانہ مٹانا نہیں آسان۔ آخری آدمی تک دیکھیں کہ کس طرح سے سنتے ہیں یہ شعر کہ حیدر کا زچا خانہ مٹانا نہیں آسان، یہ بات ابابیلوں کے لشکر سے ملی ہے، یہ بات ابابیلوں کے لشکر سے ملی ہے۔ حیدر کا زچا خانہ مٹانا نہیں آسان، حیدر کا زچا خانہ مٹانا نہیں آسان، یہ بات ابابیلوں کے لشکر سے ملی ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ گمراہی تو ہوتی ہے، گمراہی تو ہوتی ہے، واقعہ کربلا اگر ذہن میں ہوگا اگر ذہن میں ہوں گے کہ گمراہی تو ہوتی ہے جہنم نہیں ملتی، گمراہی تو ہوتی ہے جہنم نہیں ملتی، یہ روشنی قلب و نظر حر سے ملی ہے، یہ روشنی قلب و نظر حر سے ملی ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد پہ۔ دو تین شعر اور ہیں اس زمین میں کہ اب سوچ سمجھ کر اسے بدعت کہے واعظ، اب سوچ سمجھ کر اسے بدعت کہے واعظ، گریا کی سند غار کے اندر سے ملی ہے، گریا کی سند، اب سوچ سمجھ کر، اب سوچ سمجھ کر، اب سوچ سمجھ کر، اب سوچ سمجھ کر، اب سوچ سمجھ کر اسے بدعت کہے واعظ، اب سوچ سمجھ کر اسے بدعت کہے واعظ، گریا کی سند غار کے اندر سے ملی ہے، گریا کی سند غار کے اندر سے ملی ہے، گریا کی سند غار کے اندر سے ملی ہے۔ اور مقتے سے کہ اب سوچ سمجھ کر اسے بدعت کہے واعظ، گریا کی سند غار کے اندر سے ملی ہے۔ اور آخری شعر دیکھیں کہ اے جانے پیمبر، بڑی نوازش ہے کہ شعر دیکھیں کہ حیدر کا زچا خانہ مٹانا نہیں آسان، حیدر کا زچا خانہ مٹانا نہیں آسان، یہ بات ابابیلوں کے لشکر سے ملی ہے، یہ بات ابابیلوں کے لشکر سے ملی ہے۔ اور یہ شعر آخری دیکھیں کہ اے جانے پیمبر تیری دہلیز کے قرباں، اے جانے پیمبر تیری دہلیز کے قرباں، عورت کو فضیلت بھی تیرے گھر سے ملی ہے، اے جانے پیمبر، اے جانے پیمبر، اے جانے پیمبر تیری دہلیز کے قرباں، عورت کو فضیلت بھی تیرے گھر سے ملی ہے۔ اور مقطع کہا دیکھیں کہ جاگیر جنا سب کو میسر کہاں عرشی، جاگیر جنا سب کو میسر کہاں عرشی، یہ گوہر اشک غم سرور سے ملی ہے، یہ گوہر اشک غم سرور سے ملی ہے۔ اور دو تین جو ہے وہ فیس بک پر ڈالے ہوا، دو تین شعر اس کے بھی سماعت فرمائیں کہ مولائے کائنات کی ہمسر ہے فاطمہ، مولائے کائنات کی ہمسر ہے فاطمہ، یعنی کہ کل صفات میں حیدر ہے فاطمہ، یعنی کہ کل صفات میں حیدر ہے فاطمہ۔ یہ دیکھیں کہ شعر دیکھیں کہ تعظیم کو بطول کی اٹھتے تھے مصطفیٰ، تعظیم کو بطول کی اٹھتے تھے مصطفیٰ، بے شک فضیلتوں کی سمندر ہے فاطمہ، بے شک فضیلتوں کی سمندر ہے فاطمہ۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ قرآن سے پوچھ
जाने पैगंबर हैं फातिमा, कुरान से पूछ जाने पैगंबर हैं फातिमा, ततहीर हैं कहीं कहीं कौसर हैं फातिमा। जाने कुरान से पूछ जाने पैगंबर हैं फातिमा, ततहीर हैं कहीं कहीं कौसर है फातिमा। और ये देखिए कि आखिरी शेर इसी के, दुनिया इसी से जान ले अजमत बतूल की, दुनिया इसी से जान ले अजमत बतूल की, हसनैन जैसे बेटों की मादर है फातिमा, हसनैन जैसे। और आज का मक्तब महफिल शकील मेहंदी साहब आपके हवाले होंगे कि किसने कहा था काफ़ी है कुरान तू बता। ये दुनिया से एक सवाल है कि किसने कहा था काफ़ी है कुरान तू बता, मैं खूब जानता हूँ मेरी जान तू बता। किसने कहा था काफ़ी है कुरान तू बता, मैं खूब जानता हूँ मेरी जान तू बता। ता उम्र जिससे बिनते पैगंबर खफा रही, काफिर कहूँ उसे या मुसलमान। नारा हैदरी। इसी के साथ मैं निहायत अदब व एहतराम से गुजारिश करता हूँ जनाब शायर अहले बैत शकील मेहंदी साहब की बारगाह में तशरीफ़ लाएं। आप उनका इस्तकबाल एक आवाज़ बुलंद नारे सलवात के ज़रिए करें। जो हज़रात बाहर है वो अंदर तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि इसके बाद मौलाना दुआ करवाएंगे और इंशाअल्लाह जो कुरान का सिलसिला है वो जारी हो जाएगा। और कैसे मौजों का तसव्वुर हो समंदर के बगैर, मिल नहीं सकती है जन्नत हुब्बे हैदर के बगैर। कैसे मौजों का तसव्वुर हो समंदर के बगैर, मिल नहीं सकती है जन्नत हुब्बे हैदर के बगैर। आ गया लप्पे नबी के कलमे नादे अली, फतह हो जाएगा खैबर आज लश्कर के बगैर। मिल नहीं सकती है जन्नत हुब्बे हैदर के बगैर। आ गया लप्पे नबी के कलमे नादे अली, फतह हो जाएगा खैबर आज लश्कर के बगैर। फातिमा बिनते नबी की पर्दादारी के निसार, फातिमा बिनते नबी की पर्दादारी के निसार, आए ततहीर भी आई न चादर के बगैर। आए ततहीर भी आई न चादर के बगैर। फातिमा बिनते नबी की पर्दादारी के निसार, आए ततहीर भी आई न चादर के बगैर। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपको हमसे अभी और शिकायत होगी, आपको हमसे अभी और शिकायत होगी, दुश्मनी बुग़्ज़ और अदावत होगी। आपको हमसे अभी और शिकायत होगी, दुश्मनी बुग़्ज़ और अदावत होगी। साल बदला है मगर हम नहीं बदले हैं जनाब। साल बदला है मगर हम नहीं बदले हैं जनाब। दुश्मने ज़हरा पे इस साल भी लानत होगी, दुश्मने ज़हरा पे इस साल भी लानत होगी। आपको हमसे अभी और शिकायत होगी, दुश्मनी बुग़्ज़ और अदावत होगी। साल बदला है मगर हम नहीं बदले हैं जनाब। दुश्मने ज़हरा पे इस साल भी लानत होगी। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। दिल जो मसरूफ़े सनाए फातिमा हो जाएगा, दिल जो मसरूफ़े सनाए फातिमा हो जाएगा, देखना फ़र्ज़ तबर्रा खुद अदा हो जाएगा। दिल जो मसरूफ़े सनाए फातिमा हो जाएगा, देखना फ़र्ज़ तबर्रा खुद अदा हो जाएगा।
آئیں گی زہرا طلب کرنے جو حق معبود سے، آئیں گی زہرا طلب کرنے جو حق معبود سے، حشر کے میدان میں محشر بپا ہو جائے گا، حشر کے میدان میں محشر بپا ہو جائے گا، حشر کے میدان میں محشر بپا ہو جائے گا۔ جب پکارے گا جہنم اے خدا حل من مزید، دشمن زہرا جہنم کی غذا ہو جائے گا، دشمن زہرا جہنم کی غذا ہو جائے گا۔ آخری دو شعر۔ سجاد روئے خون کے آنسو حسین پر، سجاد روئے خون کے آنسو حسین پر، پرسا لہو کا اس لیے شامل اذا میں ہے، سجاد روئے خون کے آنسو حسین پر، پرسا لہو کا اس لیے شامل اذا میں ہے، مہدی جہاد حضرت قاسم کی شکل میں، مولا حسن کا خون بھی خاک شفا میں ہے، مولا حسن کا خون بھی خاک شفا میں ہے۔ عالی جناب سید حسن مہدی میرٹھی صاحب کی قبلہ میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں، آپ ان کا استقبال ایک آواز بلند نعرے صلوات کے ذریعے کریں۔ نعرہ حیدری۔ جو حضرات باہر ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ حضرت تشریف لے آئیں۔ تھوڑا گھما دو ادھر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ پہلے میں 4 مصرے اپنے پڑھوں گا اور پھر اللہ نے جو قصیدہ پڑھا ہے وہ پڑھوں گا۔ بھائی ہمارا بھی ہونا چاہیے، تو سب سے پہلے تو پروردگار کا قصیدہ ہے۔ 4 مصرے سماعت فرمائیں گے۔ مجھ کو مل جائے جو ایک رات عبادت کے لیے، مجھ کو مل جائے جو ایک رات عبادت کے لیے، میں جہاں چھوڑ دوں اس ذات کی قربت کے لیے۔ مجھ کو مل جائے جو ایک رات عبادت کے لیے، میں جہاں چھوڑ دوں اس ذات کی قربت کے لیے، اے فرشتو مجھے دکھلاؤ نہ اعمال کا خوف، اے فرشتو مجھے دکھلاؤ نہ اعمال کا خوف، حسن کا ذکر ہی کافی ہے شفاعت کے لیے۔ اور 4 مصرے جناب زہرا سے مربوط، یہ بھی ہے مہدی ثنائے فاطمہ زہرا، یہ بھی ہے مہدی ثنائے فاطمہ زہرا، شجاعت میں کسی سے کم نہیں ہے فاطمہ زہرا۔ یہ بھی ہے مہدی ثنائے فاطمہ زہرا، شجاعت میں کسی سے کم نہیں ہے فاطمہ زہرا۔ بطور دلیل مصرع ہے، شجاعت میں کسی سے کم نہیں ہے فاطمہ زہرا، نبی کی بیٹی کے تیور مباہلے میں دیکھ، نبی کی بیٹی کے تیور مباہلے میں دیکھ، علی سے آگے نظر آئی فاطمہ زہرا۔ نبی کی بیٹی کے تیور مباہلے میں دیکھ،
علی سے آگے نظر آئی فاطمہ زہرا۔ عزیزو، پہلے میں چند جملے اس محفل کے آغاز میں دعائی اعتبار سے ادا کرنا ضروری ہے۔ حالانکہ آپ کے چہروں سے، آپ کے ہونٹوں کی، لبوں کی مسکراہٹ دلیل بنی ہوئی ہے کہ یہ محفل بارگاہ پروردگار میں قبول ہو چکی ہے۔ پروردگار بانی محفل ہمارے فیض احمد رضوی پٹ پٹ بھائی اور ان کے کیا کہتے ہیں 2 بھائی، پونا بھائی اور محفوظ، پروردگار ان سب کو صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر، پروردگار اس سے بہتر ہدیے کی توفیق عنایت کر۔ اب وہ قصیدہ سنیں جو پروردگار نے کہا۔ دیکھیں، قصیدہ سب کہتے ہیں، یہاں جتنے بھی ہیں شاعر ہیں، اور شاعری کی بہت ساری اصناف ہیں۔ کوئی مسدس لکھتا ہے تو کوئی سلام لکھتا ہے، کوئی منقبت لکھتا ہے، کوئی قطع لکھتا ہے، سوز ہے، سلام ہے، پتہ نہیں بہت ساری اصناف ہیں۔ انہی صنفوں میں سے ایک صنف ہے جو ابھی تک یہاں بیان ہوئی، وہ ہے قصیدہ۔ قصیدہ، چونکہ شاعر لوگ ہیں لہٰذا آسانی سے سمجھ جائیں گے قصیدے میں ہوتا کیا ہے، قصیدے میں کیا بیان ہوتا ہے کہ اسے قصیدہ کہا جائے۔ قصیدہ کہے جانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جس کی مدح ہے اس کی تعریف ہو۔ بھائی جس کے شان میں بھی آپ قصیدہ کہہ رہے ہیں اس کی کیا ہو؟ تعریف ہو۔ اس کے بعد اس کا پیغام ہو کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں پہلے محمد و آل محمد۔ بھئی قصیدے میں یہی ہوتا ہے نا، پہلے ممدوح کی تعریف ہوتی ہے، جس کی مدح کر رہے ہیں آپ اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا پیغام ہوتا ہے کہ بھئی وہ یہ چاہتا ہے، یہ ہونا چاہیے، اس کے بعد اس کے دشمنوں سے برات ہو۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ قصیدے میں کچھ نہیں ہوتا۔ ضروری ہے کہ یہ 3 چیزیں ہوں۔ اب اللہ نے جناب سیدہ کے بارے میں ایک قصیدہ لکھا۔ اللہ نے جناب زہرا کے لیے ایک قصیدہ لکھ کے اپنے نبی کو دیا۔ اے میرے نبی، یہ قصیدہ ہے، اسے لے جاؤ، دنیا کے جتنے بھی قصیدہ لکھنے والے ہیں ان کے درمیان میں اس قصیدے کو لگاؤ۔ اب وہ قصیدہ پیغمبر اسلام نے لیا اور کعبے کی دیوار پہ لا کے لگا دیا۔ نبی نے وہ قصیدہ کہاں؟ کعبے کی دیوار پہ، جہاں عرب کے بڑے بڑے شاعروں کے عظیم قصیدے وہاں لگے ہوتے تھے۔ جس کا بھی کم مرتبہ ہوتا تھا وہ اتار لیتا تھا، با مرتبہ قصیدہ لگا رہتا تھا۔ اب ایک دن نبی اٹھے، اللہ کا قصیدہ لیے ہوئے کعبے کی دیوار پہ آئے اور قصیدہ لگا دیا۔ صبح کو سارے شاعر آئے، سب نے ایک قصیدہ دیکھا، ہر ایک نے اپنا اپنا اتارا، مگر معمول کے مطابق آج تھوڑا بدل گیا۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ دیکھا ارے یہ فلاں کا قصیدہ، اوف کیا بات ہے، اپنا اتار کے چلے جاتے تھے۔ دوسرے دن اس سے بھاری قصیدہ آ گیا تو پہلے والا اپنا اتار کے لے گیا، مگر آج معمول بدلا۔
معمول کیا بدلا؟ شاعروں نے قصیدہ تو اتارا، مگر اتارنے کے بعد اس قصیدے کے نیچے ایک جملہ لکھا، اس قصیدے کے نیچے ایک جملہ لکھا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ ما ھذا کلام البشر، ما ھذا کلام البشر۔ آپ کہیں گے انہوں نے کوئی سا نیا کام کر دیا؟ نیا کام کیا، اس لیے کہ آج تک نبی جو بھی کہتے تھے یہی کافر کہا کرتے تھے کہ یہ تو نبی کی بات ہے، زبردستی کہتے ہیں اللہ نے کہی ہے، یہ نبی کا کلام ہے، زبردستی کہتے ہیں خدا نے کہا۔ مگر آج قصیدے کے نیچے یہ جملہ لکھا ما ھذا کلام البشر، یعنی ایک تو نبی کی تصدیق بھی کر دی کہ یہ اپنا کلام نہیں کہتا، اور اس کی تصدیق بھی کر دی یہ نبی کا نہیں کسی اور کا کلام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پہلے محمد و آل محمد، ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ لہذا لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ انسانوں کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو سوال ہے کہ اس میں قصیدہ کیا تھا؟ بس وہ سمجھانا ہے اور بات تمام ہو گئی۔ بھئی اتنا ہی پڑھنا، مجھے اس سے زیادہ کیا کروں گا پڑھ کے؟ یہ سمجھ میں آ گیا تو ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ تو قصیدے میں کیا کیا ہوتا ہے؟ پہلے تعریف، اس کے بعد پیغام، اس کے بعد دشمنوں سے برات۔ یہ تین چیزوں کے علاوہ قصیدے میں ہوتا ہی نہیں کچھ بھی۔ اب اللہ نے بھی لکھا انا آتینا کل کوثر، یہ لفظ انا آج تک حل نہیں ہوا ہے، باقی کی بحث تو چھوڑ دیجئے، لفظ انا حل نہیں ہوا۔ میں نے کہا پروردگار تو اکیلا ہے۔ دیکھیں عربی زبان میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، بھئی انا میں، انتا تو، ہوا وہ، انتا تو، انا میں، تو اللہ تو ایک ہی ہے نا، مگر اس نے 99% ہر جگہ کہا انا، میں نہیں، ہم۔ کیوں؟ اس لیے کہ متکلم کے دو صیغے ہوتے ہیں، متکلم وحدہ، متکلم مال غیر۔ اگر وحدہ کہنا ہو تو انا، اور اگر مال غیر لایا جائے تو نحنو یا انا، جمع، ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ نے کہا انا، ہم نے۔ میں نے کہا پروردگار تو اکیلا ہے، یہ ہر جگہ انا 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 چھوڑ کے تو نے اپنے ساتھ لفظ جمع کیوں استعمال کر رہا ہے؟ پروردگار بتانا چاہتا ہے تمہاری نظر میں ایک ہوں مگر میری نظر کہیں اور ہے۔ لہذا انا، ہم نے، آتینا کا، اے نبی آپ کو عطا کر دیا الکوثر۔ لوگوں نے کہا الکوثر وہ آب کوثر ہے، کسی نے کہا پانی ہے، کسی نے کہا فلاں ہے، کسی نے کہا فلاں ہے۔ بھائی میں تو صرف ایک لفظ کہہ رہا ہوں، پروردگار کہہ رہا ہے الکوثر یعنی سیدہ، بس ایک لفظ میں۔ پروردگار نے کہا انا آتینا کل کوثر، اے نبی ہم نے آپ کو سیدہ دے دی، ہے نا؟ قصیدے میں مدح ہو گئی، قصیدے میں مدح ہو گئی، انا آتینا کل کوثر، اے نبی ہم نے آپ کو سیدہ عطا کر دی۔ فصلی لربک وانحر، اب پیغام یہ ہے کہ اللہ کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔
ملا ہے تو قربانی دو، اب اللہ بھی تمہیں دے رہا ہے تو خمس دو، یہی تو ہے پیغام، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تمہیں دے رہے ہیں تو تم ہمارے لیے دیتے رہو۔ دشمنوں سے مسئلہ ہے، اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آج کے بعد اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں، اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آج کے بعد تمہارا دشمن کثرت نسل پا ہی نہیں سکتا۔ اب دشمنوں کی نسلوں کو ہم نے، ایک صلوات پڑھ لیں محمد، ارے حیدری جو زندہ ہے وہ بولے گا دشمن زہرا مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، دشمن زہرا مرد آباد، سورہ کوثر کا ہے نعرہ دشمن زہرا مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، دشمن زہرا مرد آباد، حیدری۔ لہذا پورا قصیدہ، اب دیکھیں ہم جیسے الفاظ بولتے ہیں تو آپ تعریف کرتے ہیں، اب اللہ نے اتنا زبردست قصیدہ لکھا ہے نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اب میں ایک جملے میں کہہ رہا ہوں، جس کا قصیدہ پروردگار پڑھے، جس کا قصیدہ پروردگار لکھے، اور پھر نبی ایک جملہ کہہ کے جائیں جس سے یہ راضی اس سے خدا راضی، جس سے یہ راضی اس سے خدا راضی، جس سے یہ ناراض اس سے خدا ناراض۔ اب کائنات کے لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں رضی اللہ لگا رہے ہیں، جبکہ انہیں معلوم ہے کہ سیدہ ناراض ہیں، لہذا خدا راضی ہو نہیں سکتا۔ اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ان کی بات چھوڑو اپنی سوچو، ان کی بات چھوڑو اپنی سوچو، تم بھی رات دن مسجدوں میں خدا کو راضی کر رہے ہو۔ نبی نے کہا خدا راضی ہوگا ہی نہیں جب تک سیدہ راضی نہ ہو۔ تو بس زندگی کا ایک ہی کام ہے، زندگی کا ایک ہی پیغام ہے، زندگی میں جو بھی کرنا ہے وہ یہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سیدہ راضی ہو جائیں۔ اگر سیدہ راضی ہو گئیں تو خدا راضی ہے، اور اگر سیدہ راضی نہیں ہے تو خدا راضی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دنیا والے جسے بھی جتنا چاہیں بڑھا دیں، مرتبہ دے دیں، بلندی عطا کر دے، اگر سیدہ نے کہہ دیا ہے میرے جنازے میں نہ آئے تو خدا راضی نہیں ہے۔ بس یہیں سے دعا کرنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ عرض نہیں کروں گا، ورنہ پھر میرے کو طول دینا پڑے گا، پھر آپ کہیں گے مولانا صاحب نے 1 گھنٹہ لے لیا۔ میں گھنٹہ نہیں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بس 2-3 مصرے اور سن لیں، چونکہ جب ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ سماعت فرمائیں گے کہ 2 جہاں مل کے نہ لکھ پائے ثنائے زہرا، 2 جہاں مل کے نہ لکھ پائے ثنائے زہرا، جب تلک ہو نہیں پائے گی عطائے زہرا، جب تلک ہو نہیں پائے گی عطائے زہرا۔ اور یہ اولو العزم نبیوں پہ بھی آسان نہیں، یہ اولو العزم نبیوں پہ بھی آسان نہیں۔ سیدہ کیا ہیں بتائے گا خدائے زہرا، یہ اولو العزم نبیوں پہ بھی آسان نہیں۔ سیدہ کیا ہیں
بتائے گا خدائے زہرا، اور ان کے قدموں کے نشان پہ بھی ہیں حیدر کے قدم، ان کے قدموں کے نشان پہ بھی ہیں حیدر کے قدم، کتنے محفوظ ہیں نقش کف پائے زہرا، ان کے قدموں پہ بھی، ان کے قدموں کے نشان پہ بھی ہیں حیدر کے قدم، کتنے محفوظ ہیں نقش کف پائے زہرا۔ اور جب علمدار دعائے حیدر کرار کی ہیں، جب علمدار دعا حیدر کرار کی ہیں، پھر عزادار بھی ہیں شہ کے دعائے زہرا، پھر عزادار بھی ہیں شہ کے دعائے زہرا۔ اور بس ایک شعر اور، ان کے دشمن پہ تبرہ بھی ہے ایسی توفیق، ان کے دشمن پہ تبرہ بھی ہے ایسی توفیق، ان کے دشمن پہ تبرہ بھی ہے ایسی توفیق، اس کو دیتا ہے خدا بس جسے چاہے زہرا، اس کو دیتا ہے خدا بس جسے چاہے زہرا۔ اے قلم شکر کے سجدے سے نہ اٹھ حشر تلک، اے قلم شکر کے سجدے سے نہ اٹھ حشر تلک، سج گئی ہے تیرے ماتھے پہ ثنائے زہرا۔ آئیے اسی کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار بحق محمد و آل محمد، ہم نے یہ بزم زمین کے اوپر سجائی ہے، تیرے فرشتے اسے آسمان پہ لے جائیں گے، پروردگار اسی طریقے سے قبول فرما۔ اے میرے معبود بحق محمد و آل محمد، جتنے بھی حاضرین ہیں سارے کے سارے عاشق جناب زہرا ہیں، پروردگار ان کے دلوں کے اندر یقیناً کچھ نہ کچھ مرادیں، کچھ نہ کچھ حاجتیں ہیں، پروردگار ان تمناؤں کو، ان حاجتوں کو پورا فرما دے۔ پروردگار اس ذکر کے صدقے میں ان میں اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار عطا کر دے، بیمار ہے تو صحت عطا کر دے، باروزگار ہے تو روزگار میں ترقی عطا کر دے۔ اے میرے معبود اگر محتاج ہے تو محتاجگی کو دور کر دے، فقیر ہے تو صبر عطا کر دے، امیر ہے تو سخاوت عنایت کر دے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، بانیان محفل ہمارے فیض احمد اور فٹ بھائی، پونا بھائی محفوظ، پروردگار انہیں ان کے گھر والوں کو آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھ۔ الہی اس ذکر کے صدقے میں دینی اور دنیاوی مشکلات کو حل فرما، پروردگار ان کے رزق میں وسعت عطا کر۔ اے میرے معبود دلی مرادوں کو پورا فرما، پروردگار ہماری دعاؤں کو شامل حال فرما، پروردگار عطائے سیدہ کے صدقے میں ہمیشہ خوشحالی عنایت فرما۔ اے میرے معبود بیماریوں سے، تمام تر دنیا کی آفات، دنیا کی بلا، دنیا کے درد، جتنے بھی علم ہیں ان سب سے محفوظ فرما دے۔ اے میرے معبود بحق محمد و آل محمد کاروبار میں ترقی عنایت کر دے، اس سے بہتر ہدیے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے معبود بحق محمد و آل محمد وارث زہرا منتقم خون امام حسین یعنی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ یہ محفل ابھی تمام نہیں ہوئی ہے چونکہ ابھی اس کا ایک مرحلہ باقی ہے اور وہ ہے قرآ۔ انشاءاللہ یہاں سے جو ہے وہ قرآ شروع ہوگا۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، مگر یہ بات یاد رہے جو قرے میں نام لیا جائے گا اور یہاں حاضر ہوگا، ہاں اس کا عوض اسی کو ملے گا، دوسرے کو عوض نہیں مل پائے گا۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں با آواز۔